السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ سے مخاطب ہے اور میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں بہت ہی بڑی خبر کم سن بچی کے حوالے سے ظہیر بنام سرکار مقدمہ میں، جس میں ظہیر کے گینگ کے بارے میں بچی نے بہت بڑے انکشافات کر دیے ہیں اور وہ انکشافات کیا ہیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کنسرنڈ اتھارٹیز جو ہیں اور باوثوق ذرائع سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ کم سن بچی نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے والدین کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کر دی ہے اور یہ درخواست کر دی ہے کہ اس کی ملاقات والدین سے کروائی جائے، اور یہ بہت ہی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کیس میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خوفناک قسم کے حقائق اور جو ظلم بچی کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اس طرح کے حقائق بھی جو ہیں وہ کنسرنڈ اتھارٹیز کو بتائے ہیں، اور وہ حقائق کیا ہیں انشاءاللہ وہ جب میڈیکل کا آرڈر ہوگا اور وہ ہم نہیں میڈیکل بتائے گا کہ کیا حقائق بچی نے بتائے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ظلم ہوتا رہا ہے۔ تو بس اب اس گینگ کے دن گنے جا چکے ہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، اس کے بعد لانی جیل تیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جیسے ہی یہ خبر پھیلی بچی کو انلیگل ذرائع سے جو ہے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کی اور ہراساں کرنے کی کوشش شروع کر دی، جس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور کی گئی تو وہاں پہ 5 منٹ کی ملاقات کروائی گئی والدین کے ساتھ، جس میں کم سن بچی نے یہ کہہ دیا کہ وہ والدین کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، جس پہ والدین نے عدالت میں بڑا اصرار کیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن ججز نے فرمایا کہ اب بیان ہو چکا ہے، اب دوبارہ بیان نہیں ہو سکتا، اور پولیس زبردستی اس بچی کو گینگ کے ساتھ لے گی، اور ابھی بھی بچی خوف، صدمے اور اس میں دباؤ میں تھی، اور جیسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد تھوڑا سا ذہنی دباؤ جو ہے وہ کم ہوا ہے اور ریلیز ہوا ہے، تو ساتھ ہی ایک بہت بڑی خبر کہ بچی نے والدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی، اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کا جو موقف تھا وہ درست تھا۔ انہوں نے جو سندھ ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ میری بچی جو ہے وہ نابالغ ہے اور مجھ سے ملنا چاہتی ہے، میرے ساتھ جانا چاہتی ہے، وہ بالکل درست ثابت ہو گیا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بچی کے ساتھ کس طرح کا ظلم ہوتا رہا ہے اور بچی کس طرح سے ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ تو یہ اب ملزمان جو ہیں انشاءاللہ ان کی بچت نہیں ہے، یہ جو بچہ ہے یہ انشاءاللہ 17 اگست کو لانی جیل جائے گا اور یہ ساری حقائق بتائے گا کہ کس طریقے سے بچی کو ٹریپ کیا گیا اور کس طریقے سے یہ سارا ظلم ہوتا رہا ہے اور کس طریقے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہی سجیشن دوں گا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بچی کے جو سیف گارڈ ہیں، جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں، اس کو دوبارہ سے انشور کروانا چاہیے تاکہ کسی قسم کی بدمزگی اور غیر قانونی حرکت نہ ہو سکے۔ بچی کے جو سیف گارڈ ہیں، جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں، اس کو دوبارہ سے انشور کروانا چاہیے تاکہ کسی قسم کی بدمزگی اور غیر قانونی حرکت نہ ہو سکے۔ اس وقت بچی کی جو لائف اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ہم یہی کہتے تھے کہ یہ بچی جو ہے وہ پلانٹڈ انٹرویوز ہیں اور یہ سارا دباؤ میں آ کے کر رہی ہے، اور آج وہ بات سچ ثابت ہوگی کہ بچی نے اپنے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس کو اور جیسے ہی بچی دباؤ سے باہر آئی، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ بچی جو ہے اس کا کوئی نیوٹرل اوپینین نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا پیچھے لے کر جاؤں، تو بچی جب دارالمان میں گئی تھی تب بھی اس نے بتایا تھا اس کے مبینہ شوہر ظہیر سے تعلقات اچھے نہیں رہے، اور اس نے ایک رات کسی داتا دربار پہ گزاری، اور اسی لیے وہ اس کے پاس کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں اور وہ وہاں گئی۔ تو یہ آپ لوگوں نے دیکھا کس طریقے سے، میں تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک گینگ ہے، اور جس حوالے سے کس طریقے سے انہوں نے بچی کو ٹریپ کیا، ٹریپ کرنے کے بعد اس کا مس یوز کیا، فزیکل اسالٹ کیا، اور اس کو باہر ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور باہر ایکسپورٹ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوئے، اور ناکام ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا، جب سارے کوششیں کر لی ہر طرح سے، اور ساتھ ہی بچی کو دارالمان میں پھینک دیا، اور وہاں سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آ گئی، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں
یہ خوفناک قسم کے انکشافات جو بچی نے ان کے بارے میں کیے ہیں وہ ہم یہاں نہیں بتا سکتے، لیکن وہ میڈیکل میں ضرور سامنے آئیں گے اور وقت کے ساتھ